الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کے شان نزول میں دو واقعات منقول ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی فتح کے بعد مدینہ منورہ کے کسی بازار سے گزر رہے تھے، اور یہ بازار یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع کا تھا اور کافی بڑا وسیع بازار تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کچھ مسلمان، کچھ یہودی، کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے تو اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ جو مسلمان وہاں پر موجود تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی اور پیشین گوئی کی۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہیں کامیابی عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ العزیز فارس اور روم پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں برتری عطا فرمائیں گے اور وہ سلطنتیں بھی تمہیں ملیں گی۔ اور اس وقت کی بڑی یہی دو سلطنتیں تھیں، باقی ساری کی ساری ان میں سے کسی نہ کسی سے جڑی ہوئی تھیں۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو یہود و نصارہ اور منافقین ان کو موقع مل گیا، انہوں نے ناچنا اور بنگڑے ڈالنا شروع کیے اور طرح طرح کی تکلیف دہ باتیں کہنا شروع کی کہ بدر میں تھوڑی سی کامیابی ان کو کیا مل گئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اس طرح کی اذیت ناک باتیں کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسرا واقعہ جو زیادہ تر کتابوں میں منقول ہے اور اکثر مفسرین نے اسی کو ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مسلسل کامیابیاں عطا فرمائیں، بدر میں بھی، احد میں بھی فتح مسلمانوں ہی کو حاصل ہوئی تھی۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں، معروف اور مشہور ہے کہ احد میں شکست ہوئی تھی، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ شکست ہونا اور بات ہوتی ہے اور مالی جانی نقصان ہونا اور بات ہوتی ہے۔ احد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن اس کو شکست سے تعبیر کرنا یہ کسی طور پر بھی درست اور مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ شکست اس فوج کو ہوتی ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگتی ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے، قرآن و حدیث میں بھی ہے، تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ میدان چھوڑ کر مکہ کے لوگ ہی گئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود رہے تھے، بلکہ جاتے ہوئے مکہ کے لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے اگرچہ ان کا نقصان تو کیا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں جا کر ہم لوگوں کو کیسے یقین دلائیں گے؟ نہ ہمارے پاس کوئی قیدی، نہ ہمارے پاس کوئی مال غنیمت، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم میدان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ آئے ہیں، تو چنانچہ پلٹ کر ہمیں پھر حملہ کرنا چاہیے۔ تو راستے میں وہ رکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے وہاں سے پھر کوچ فرمایا، ان کا پیچھا کیا۔ تو جو لشکر بھاگ رہا ہے وہ شکست خوردہ ہے، اور جو ان کا پیچھا کر رہا ہے یقیناً فاتح وہ ہے۔ تو پھر جب وہاں مشرکین کو پتا چلا کہ مسلمان تو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب اعلان بھی فرمایا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اب حملہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہی شریک ہوں گے جو پہلے احد میں شریک تھے،
تازہ دم کوئی بھی بندہ ساتھ ہمارے نہیں جائے گا، اس سے اور بھی زیادہ اثر پڑا کہ ان کے عزائم ابھی بڑے مضبوط ہیں۔ تو بہرحال یہ مسلسل فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں اور اسلام کا دائرہ کار وسیع ہو رہا تھا، تو اس سے مشرکین یہود و نصارہ میں ایک بخلاہٹ سی پیدا ہوئی اور انہوں نے سب نے مل کر بیک بارگی حملے کا پروگرام بنایا۔ قرآن پاک نے اس جنگ کو غزوہ احزاب سے تعبیر کیا ہے اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، آیا باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو نوجوان صحابہ کرام کی رائے یہی تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن کچھ سنجیدہ گار ساتھیوں کا خیال تھا کہ ہمیں مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے اندر کے یہود بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، تو ایسے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ دفاع کے لیے پھر خندق کھودی گئی اور 10 صحابہ کرام کے حصے میں 6 صحابہ کرام کے حصے میں 10 گز خندق آئی، جو خاصی گہری بھی تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ گھوڑا اس کو پھلانگ نہ سکے، اور یہ چند دنوں کے اندر مکمل کر لی گئی، اور صحابہ کرام بے سر و سامانی کی حالت میں اس کی کھدائی کر رہے تھے، اور ایسی حالت میں ایک جگہ پر چٹان آ گئی، جو معروف اور مشہور واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ کھدائی کی رائے حضرت سلمان فارسی کی تھی، اور انہی کے حصے میں ایسی رکاوٹ آ گئی کہ جس کو توڑنا ممکن نہ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، آپ تشریف لائے، آپ نے 3 کدال اس چٹان پر مارے، پہلا مارا تو اس کا تیسرا حصہ ریت کی طرح بکھر گیا، دوسرے پہ بھی ایسا ہی ہوا، دوسرا تیسرا حصہ، اور اس کے بعد آخری تیسرا حصہ اس کا بکھر گیا اور وہ ٹوٹ گئی، اور ہر وار پر وہاں سے ایک شعلہ نکلا کہ اس نے پورا مدینہ منورہ کو روشن کر دیا، ایک جگمگاہٹ پیدا ہو گئی، روشنی پیدا ہو گئی، اور صحابہ کرام کو تو اس میں مدینہ منورہ ہی کی روشنی نظر آئی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ میں فرمایا کہ مجھے ہیرا یعنی فارس کے محلات دکھائے گئے ہیں کہ میری امت وہاں تک انشاءاللہ پہنچے گی، اور دوسرے میں پھر روم کے محلات دکھائے گئے کہ میری امت کو انشاءاللہ روم کی سلطنت بھی حاصل ہوگی، اور تیسرے میں پھر صنعاء یمن کے علاقے دکھائے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو منافقین کے تو ہاتھ ایک بات لگ گئی کہ صورتحال یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے تک کی مہلت نہیں مل رہی، اور اتنی تیزی سے خندق کھودنے کی کوشش جاری ہے، تو ان حالات میں خواب کتنے بڑے بڑے دیکھے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خواب ایسے ہی ہونے چاہیے، مسلمانوں کے خواب ایسے ہی ہونے چاہیے کہ اس کی نظر ہمیشہ بلندی کی طرف رہے، پستی کی طرف ان کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم ظاہری چیزوں کو نہ دیکھو، اصل اللہ کا اختیار دیکھو، اللہ مالک الملک ہیں، اور وہ جس کو چاہتے ہیں بادشاہی اقتدار عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آیت کی تفسیر اور کچھ باتیں کل عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مالک کی قدرت سمجھ کر اور اس کے احکامات کی پیروی کر کر آگے بڑھنے کی توفیق